صفحہ نمبر 138 آیت نمبر 22 سورة الأعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَذَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ اتارا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے اس ممنوع درخت کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے جسم کا ظہور ہو گیا، سطر کھل گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں شروع ہو گئے جنت کے درختوں کے پتوں کے ذریعے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں نے عرض کیا ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا اور ہماری اوپر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا تم انسان بعض کے لیے دشمن ہو، اتر جاؤ آسمان سے، جنت سے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں رہنا ہے اور ایک زمانے تک نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اسی زمین میں تم نے رہنا ہے اور اس میں تمہیں موت آئے گی اور اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے جب اس درخت کے پھل کو چکھا تو اللہ نے ان کو جنت سے زمین پہ اتار دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دن آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا اگر آپ نے جنت میں وہ ممنوع درخت کھایا نہ ہوتا، اس کا پھل آپ نہ کھایا ہوتا، تو آج ہم سب دنیا میں بطور امتحان نہ بھیجے جاتے۔ آپ نے یہ غلطی کی جس کی وجہ سے تمام انسانیت امتحان کا شکار ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے
فرمایا کہ موسیٰ، آپ کی کتاب تورات آپ کی پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے لکھی جا چکی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تورات تو میری تخلیق سے ایک لمبا عرصہ پہلے لکھی جا چکی ہے، بلکہ تمام انسانیت کی تخلیق سے پہلے یہ آسمانی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانیت کی تخلیق سے پہلے تورات لکھی گئی ہے، درست ہے۔ تو جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے تورات لکھی گئی ہے، اور تورات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اسی طرح ممنوع پھل کھائے گا اور پھر اس کی وجہ سے اس کو آسمان سے اتارا جائے گا، زمین پہ آئے گا، تو میری تخلیق سے پہلے تقدیر کا ایک فیصلہ اگر میرے متعلق ہو چکا ہے تو اس فیصلے کا واقع تو ہونا ہی تھا۔ اس وجہ سے مجھ پہ الزام ڈالنا کہ آپ نے کیا ہے، تورات میں جو لکھا گیا تھا وہ اس کو تو ہونا ہی تھا، تو اس میں مجھے ملزم قرار دینا کہ آپ نے یہ کیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ مقدر میں لکھی ہوئی بات تھی اور ایسا ہونا ہی تھا تو ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اس مناظرے میں آدم علیہ السلام جیت گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ہار گئے تھے۔ تقدیر کے متعلق بس موٹی سی بات ذہن میں رکھی جائے۔ اب ذہن میں یہ اشکال اور یہ سوال کہ جس طرح کے حدیث میں ہے کہ جب انسان نطفے سے رحم کے اندر وجود میں آتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کے ساتھ لکھ دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہ سوال کہ جب پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اتنی زندگی گزارے گا، اتنا رزق آئے گا، فلاں فلاں زمین پہ پھیرے گا اور بالآخر جا کے جنت میں جائے گا یا دوزخ میں، جب پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ بلکہ مشکات شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب پہلے سے لکھا گیا ہے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے تو پھر نیک اعمال یا برے اعمال کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال ہیں وہ نیک آدمی کے لیے آسان قرار دیے گئے ہیں، جو برے اعمال ہیں وہ گناہگار کے لیے آسان ہیں۔ تو جیسا لکھا گیا ہے ویسے تو ہوگا، یہ تو تقدیر ہے، بالکل واضح ہے۔ لیکن پھر انسان کو جزا اور سزا کیوں ہے؟ دل میں جو اعتراض اٹھتا ہے، جب لکھا گیا ہے کہ فلاں جنتی ہے یا دوزخی ہے تو پھر اس کا امتحان لینا اور اس کو اعمال بطور شرط دے دینا، تو یہ کیوں ہو رہا ہے جو دل میں اعتراض اٹھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ذہن میں رکھیں
بس ایک ہی مختصر جملہ کہ تقدیر مظہر ہے، مجبر نہیں ہے۔ اس جملے کی وضاحت کر لیتا ہوں، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، وضاحت عرض کر رہا ہوں۔ تقدیر مظہر ہے، مجبر نہیں ہے، مجبر نہیں ہے، مظہر ہے۔ تقدیر مظہر ہے، اللہ کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، تو تقدیر جو ہے، تقدیر قدر سے ہے، قدر کہتے ہیں اندازے کو، کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ جیسے ہمارا اندازہ بھی، انسان کا اندازہ بھی اکثر جگہوں پہ ٹھیک آ رہا ہے۔ شدید گرمی میں ایک آدمی آیا، اس کا مہمان تھا، تو وہ بیٹھتے ہی یہ فوراً اٹھ گیا۔ اب میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی لا کے پیش کرے گا، نہ اس نے کہا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی لا رہا ہوں، نہ پہلے سے ایسی بات ہوئی تھی کہ پھر میں اٹھوں گا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی لانے اٹھا ہے، اور واقعی اس نے ٹھنڈا پانی لا کے پیش کیا۔ یہ انسان کا اندازہ ہے جو عقل و فکر کے مطابق ٹھیک ثابت ہو گیا، حالانکہ انسان بہت کمزور عقل کا ہے۔ بمقابلہ اللہ کے علم کے مقابلے میں تو انسان کا علم کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ایک اندازہ، ایک علم ہے، وہ ٹھیک آ رہا ہے۔ تو اللہ کے علم کو تو کبھی بھی مغالطہ نہیں ہو سکتا، اس کو تو سب کچھ کا علم ہے۔ تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ انسان نیک ہے، برا ہے، کون سے اوقات میں کیسے اعمال صادر کرنے کا خواہاں ہے، تو اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ تو تقدیر جو ہے وہ اللہ کا اندازہ ہے جو 100% ٹھیک آ رہا ہے، اللہ کے اندازے میں کبھی بھی مغالطہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ اندازہ ہے، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اندازے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی گناہ کرا رہے ہیں، نہیں، تقدیر مجبر نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کرے، جبرن گناہ کرائے، نہیں، تقدیر صرف مظہر ہے کہ پہلے سے اللہ کے علم میں یہ بات ظاہر ہے کہ یہ اب کیسا کرنے والا ہے، باقی انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ انسان کے اختیار میں اچھا برا ہے۔ تو ہمیں اپنی اس کا علم نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے، لکھا گیا ہے میرے متعلق کیا دوزخی ہے یا جنتی ہے، لیکن مجھ سے میرے رب کا مطالبہ کیا ہے، میں تو میرے رب کے مطالبے پہ جاؤں گا، باقی جنت دوزخ اور یہ تقدیر یہ سب کچھ تو میرے رب کے قبضے میں ہے۔ جب میں اس کو خوش رکھوں گا تو مجھے وہ خوش رکھے گا، اور اس نے قانون ذکر کیا ہے قرآن میں، حدیث میں، نیک اعمال کرو تو جنت دے دیتا ہوں، کیوں نہیں؟ مجھے خوش رکھو تو آپ کو خوش رکھتا ہوں، کیوں نہیں؟ اس لیے یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کی کوشش میں لگا رہے، اور یہ ایک نظام اللہ نے دنیا کا پیدا فرمانا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جیسی ہستی کا ظہور ارشاد فرمانا تھا، اور ایسے حق و باطل کا مقابلہ ہونا تھا، تو تب تو ایسے ہی ہوا کہ آدم علیہ السلام کو وہاں سے اتارا گیا، اور حوا علیہ السلام کو بھی، وہ دونوں عرصے دراز بعد آپس میں مل گئے، زندگی بسر کرنے لگے،
اور آدم علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ 1000 سال عمر اللہ نے ان کو دی تھی، جس میں ان کے 20 بچے اور 20 بچیاں پیدا ہوئی، اور پھر ان سے آگے جو ہے انسانی تناسل کا سلسلہ بڑھ گیا۔ بس یہ ہے کہ دنیا میں اب ہم آئے ہیں تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اس میں آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے، پھر موت ضرور بضرور آئے گی، اور پھر دوبارہ اسی زمین سے اٹھائے جاؤ گے، اور وہ جو زندگی ہوگی وہ دائمی زندگی ہوگی۔ اب اس کے لیے تیاری کا مطالبہ ہے، قرآن حدیث کا، اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دھوکے سے ان دونوں کو جنت سے اتارا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چھکا تو دونوں کا ستر ظاہر ہو گیا۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں شروع ہو گئے جنت کے درختوں کے پتوں کے ذریعے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا۔ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تم دونوں کو بتایا تھا کہ شیطان اب دونوں کا واضح دشمن ہے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں نے عرض کیا ہمارے رب ہم نے اپنی اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہمیں درگزر نہ فرمائیں اور ہماری اوپر رحم نہ فرمائیں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ زمین میں، تم بعض کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم نے زمین میں رہنا ہے اور ایک زمانے تک نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اس میں آپ لوگوں نے زندہ رہنا ہے اور وہیں تمہیں موت آئے گی، یعنی دنیا میں، اور پھر اسی زمین سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خلوص الہی علیہ وسلم۔ ہمارے حاج صاحب کے کوئی رشتہ دار فوت ہوئے تھے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ، اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ، اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ